کہ ہماری رائے والے ہمارے ساتھ ہو جاویں. سنو، ہاں، کون ہماری رائے پر ہے، کوئی ان کی رائے پر ہے، الگ الگ ہو جاؤ. سنو، افتراق. جی ہاں، اپنے رائے پہ اڑ گیا وہ. ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، اب کیا اڑنا اس پر. کون میرے ساتھ ہے؟ تو 300 آدمی ساتھ ہو گئے اس کے. 1000 تو کل تھے صحابہ آپ کے ساتھ، 300 ان کے ساتھ ہو گئے عبداللہ بن ابی کے ساتھ. کہ ہم 300 آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ خطرہ نظر آ رہا ہے باہر، تجربہ ہے نہیں ہمیں، اور یہ ہے اور وہ ہے. اور جب یہ رائے آ گئی ہے کہ بھئی مدینے میں اکیلے لڑنا ہے، تو ہماری رائے پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہم تو آپ کے ساتھ جائیں گے نہیں. یہ صاف کہا، یہی الفاظ تھے کہ ہمارے آپ کے ساتھ نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے اس پر عمل نہیں ہوا. یہ ٹھہر گیا. اس کے ساتھ 300 آدمی الگ ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 آدمی نکلے، 300 کم ہو گئے. پھر قرآن میں ایک بات اور ہے کہ 2 جماعتیں ایمان والوں کی، 2 جماعتیں ایمان والوں کی، وہ درمیان میں لٹک گئے، ان کا ساتھ دیں یا ان کا ساتھ دیں. ہاں، اسی طرح ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، قرآن کی آیت ہے، اذ ہم الطائفتان منکم ان تفشلا، کہ 2 جماعتیں ایسی تھیں جو درمیان میں لٹک گئیں، ادھر جامیں، ان کا ساتھ دیں کہ ان کا ساتھ دیں. جی ہاں، ہاں، واللہ ولیہما. لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایمان والے تھے، مخلصین تھے، ان کو اللہ نے سنبھال لیا. یہ جماعت یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ نے ہماری کمزوری تو ظاہر کر دی قرآن میں، ہمیں بڑا افسوس تھا اس آیت کا کہ ہمارے بارے میں آیت نازل ہوئی اذ ہم الطائفتان منکم ان تفشلا. لیکن جب آگے اللہ نے فرمایا واللہ ولیہما، تو اس سے ہمیں اطمینان ہو گیا کہ جب اللہ ہمارا والی ہے، ہمارا دوست ہے، تو اللہ ہمیں خیر کی طرف پھیر دے گا. چنانچہ کچھ تھوڑے سے تذبذب کے بعد، کچھ سوچ بچار کے بعد، یہ دونوں جماعتیں ایمان والوں کی یہ بھی صحابہ کے ساتھ ہو گئیں، باہر نکل گئیں. ورنہ یہ کچھ عرصے درمیان میں لٹکی رہیں کہ ہمیں کس کا ساتھ دیں. جی ہاں، کسی اللہ نے کیسے اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دیے سارے اصول. ہاں، جماعت نکلی، احد کا میدان ہوا، آپ نے اپنے صحابہ کو ترتیب دیا، صحابہ کو آپ نے ترتیب دیا، اور آپ نے ایک ایسی گھاٹی جبل الرمات پر جہاں سے آپ کو اندازہ تھا کہ دشمن ادھر سے حملہ کر سکتا ہے، آپ نے 50 صحابہ عبداللہ بن جبیر ان کے ساتھ متعین کر دیے ایک پہاڑ کے اوپر. فرمایا کہ تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے 50 کو، چاہے ہمیں فتح ہو، شکست ہو، دشمن بھاگ جائے، تب بھی یہاں سے مت ہٹنا. اور یہ فرمایا کہ اگر ہمیں شکست ہو جاوے اور ہماری لاشوں کو آسمان سے اترنے والے پرندے ہماری لاشوں کو کھاویں، تم دیکھ رہے ہو، تب بھی یہاں سے مت ہٹنا. سنو تو صحیح، یہ بات سخت بات فرمائی آپ نے. روایت میں ہے کہ اگر تم یہ منظر دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ ہمیں دشمن قتل کر دے اور میدان میں ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں اور چیل کبے اتر کر ہماری لاشوں کو گوشت کھاویں، تب بھی تم ہم سے ان پرندوں کو اڑانے کے لیے بھی یہاں سے مت ہٹنا. سنو بات، اور اگر ہمیں فتح ہو جاوے، دشمن بھاگ جائے اور ہم سب مال غنیمت لوٹ رہے ہوں، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا. لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اصول پہلے کے لیے تھا، اب تھوڑی ہے، اب تو معاملہ نمٹ گیا، میدان ختم ہو چکا، سب جا رہے ہیں، سارے مشرکین کو ہزیمت ہو گئی ہے اور مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، سب سارا مال لوٹ لیں گے، ہم رہ جائیں گے. ہاں، یہ نہیں کہ اصول پہلے کے لیے تھا، اب نہیں ہے.
کہ اصول کی بات یہ ہے کہ جو کام جس وقت کے لیے دیا گیا ہے اس کو پورا کرو. یہ مت کہو کہ یہ حکم پہلے کے لیے تھا اب نہیں ہے. صحابہ یہ کرتے تھے کہ اگلے حکم کا انتظار کرتے تھے، اس وقت تک اس حکم پہ اس کام پر لگے رہتے تھے جب تک اگلا کام دیا جاوے. نہیں، اس کو درمیان میں چھوڑ دیں. اپنی رائے سے، اپنی سوچ سے سنو. چنانچہ اللہ کا حکم اور اللہ کی شان کہ مسلمانوں کو زبردست فتح ہوئی، مشرکین کو شکست ہوئی، اور یہ سب میدان چھوڑ کے بھاگے. بہت جلدی میدان ہاتھ میں آ گیا. صحابہ کرام اللہ کا فضل اور مال غنیمت کے لوٹنے میں لگے. ان 50 نے دیکھا اوہو تو ختم ہو چکا قصہ، اور میدان سے دشمن بھاگ چکا ہے، سارا مال غنیمت لوگ لوٹ رہے ہیں، چلو ہم بھی اترے. ان کے امیر صاحب نے کہا نہیں بھائی، تم 50 میں سے ایک بھی یہاں سے نہیں اترے گا، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ حکم تو پہلے کے لیے تھا، کہ بھائی میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو یہ حکم ملا ہے، لہذا کوئی یہاں سے نہیں ہلے گا. سنو بڑے عجیب قصہ ہے. ان 50 میں سے 40 نے کہا کہ ہم تو نیچے اتریں گے. صرف 40 آدمی ہم نیچے اتریں گے. دیکھو تو صحیح، 700 صحابہ میں سے صرف 40 صحابہ نے حکم کی خلاف ورزی کی. 700 صحابہ میں سے 40 صحابہ نے حکم کی خلاف ورزی کی، اور وہ بھی یہ سوچ کر کہ اب اس کی ضرورت نہیں کہ یہاں رکا جائے، یہ تو اس وقت کے لیے تھا جب میدان ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. 40 اتر گئے. 10 صحابہ نے کہا تو امیر کے تابع ہیں اپنے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اب تو جس سے جو چاہو کروا لو، آزاد ہیں سب، تو جس سے جو چاہے کروا لو. یہ نہیں ہو سکتا. ہم تو چنانچہ 40 صحابہ وہاں سے اتر گئے نیچے، اور 10 صحابہ رہ گئے جبل رومات پر. ان 10 کو قتل کیا گیا. مشرکین نے آ کر اس گھاٹی کی طرف سے حملہ کیا، ان 10 کو قتل کیا، اور میدان میں ایسے آئے مشرکین پلٹ کر کہ صحابہ کو بالکل احساس نہیں تھا کہ دشمن ہماری پیٹھ پر سوار ہے. سب مال غنیمت لوٹنے میں تھے اور دشمن نے حملہ کیا. ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کیا اس موقع پر. کچھ پتہ نہیں کون کیا ہے، کون کہاں ہے، کون کسے مار رہا ہے. جی ہاں، مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان شہید ہوئے. قرآن نے کھول کر کہا ہے وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَا تُحِبُّونَ. جی ہاں، کہ تم فتح دیکھ چکے تھے اپنی آنکھوں سے، لیکن تم نے فتح دیکھنے کے بعد ایک نافرمانی کی. اللہ نے تمہارے ہاتھ سے میدان چھین کر غیروں کے ہاتھ میں کر دیا. سیدھی بات ہے، سارا میدان غیروں کے ہاتھ میں گیا. آپ کی دنیا مبارک شہید ہوئے، آپ کو زخم آئے، آپ کے قتل کی خبر عام ہو گئی. کیا کیا حالات ہوئے. صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے میدان احد سے. سب اس پر ہوا کہ بات نہیں مانی. بس اس لیے میں عرض کر رہا دوستو عزیزو، یہ سارا فساد اس کا ہے کہ ایک قسم تو الگ ہو گئی، یہ کہہ کر